لیکن دنیا کا خوف الخائف اللہ عیش اللہ، معصوم فرماتے ہیں 3 طرح کے خوف انسان کو ڈپریشن میں ڈالتے ہیں، 3 طرح کے خوف انسان کو افسردہ کرتے ہیں، 3 طرح کے خوف انسان کی زندگی کو بے جان بنا دیتے ہیں، مزہ ہی نہیں ہوتا اس بندے کی زندگی۔ پہلا خوف الحقد، یہ سپاہی جہالت، حقد بغض رکھنے والا بندہ، کہ کبھی خوش نہیں رہتا، نفرتیں دل میں پالنے والا بندہ، کبھی دل میں خوش نہیں۔ اور ہمارے گھروں میں سب سے بڑا مسئلہ حقد کا ہے، ساس بہو کا مسئلہ حقد، ہاں نند کا اس کے ساتھ مسئلہ حقد، بھائی کا بھائی حقد، بغض بندہ جو دل میں پالے۔ اب فرماتے ہیں یہ جو 3 بیماریاں ہیں وہ اگلے کو نقصان نہیں دیتی، یہ تجھے دیتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کسی کی غیبت کرتے ہو، اس کا نقصان کرتے ہو، مثلا اس کی عزت کو آپ معاشرے میں خراب کر رہے ہو، لیکن جب آپ کسی کا بغض رکھتے ہو اس بندے کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اب بندہ علی کا بغض رکھے، نقصان علی کو ہے یا بندے کو ہے؟ بندے کو نقصان ہے نا۔ کیوں نقصان ہے؟ کیونکہ جتنا بغض ہوگا، جس گلی سے گزرے گا علی کا نام سنے گا اندر سے جلے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں مثال دے رہا ہوں، آپ ایک مومن سے بغض رکھ رہے ہو، مثال آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، پیسے کھا گیا، بیٹی کے ساتھ زیادتی کی، بیٹے کے ساتھ مثلا ظلم کیا، کوئی نہ کوئی اس نے آپ کا بڑا نقصان کیا، اب آپ نے اس کا کیا رکھا؟ دل میں بغض رکھا۔ بھائی کہیں نہ کہیں تو سامنا ہوگا نا۔ اب آ گئے امام حسین کی مجلس میں، آپ یہاں بیٹھے ہو، وہ آ کے ادھر بیٹھ گیا، اب مولانا کی مجلس بھی سن رہے ہو، جیسے اس کے چہرے پہ نگاہ پڑی اندر جیسے کرنٹ لگ گیا بندے کے، یہ یہاں پہ کیوں آیا؟ کسی اور مجلس کا مزہ ہی اس نے خراب کر لیا، بغض کی وجہ سے۔ معصوم فرماتے اللہ عیش اللہ، یہ بغض تیرے سکون کو تباہ کر دیتا ہے۔ تبھی فرمائے مومن کبھی بھی دل میں بغض نہیں پالتا، نفرت نہیں پالتا۔ اور آج ثابت ہوا ہے کینسر کا سب سے بڑا ریزن بھی یہی بغض ہے، کیونکہ نیگیٹو سیل جب آپ کی باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں، آپ کے اندر ایک موڈ پیدا ہوتا ہے، فائٹ اینڈ فلائٹ کا موڈ۔ آپ بندے کی شکل اچھی نہیں لگ رہی، بندے پہ بڑا غصہ ہے، دل کرتا ہے اسے ماروں پر مار نہیں پا رہے ہو، اور اندر ہی اندر میں بندہ کوڑ رہا ہے، اس سے نیگیٹو سیل باڈی میں آتے ہیں اور بندے کو کینسر ہوتی ہے، یعنی خسرت دنیا والآخرہ۔ فرمائے الحقد، بغض اور نفرت جو ہے رشتوں میں، رشتہ داروں میں، اسپیشلی ماؤں بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بغض دل سے نکال دو، فیصلے اللہ کے حوالے کرو۔ گھر تباہ ہوتے ہیں، یہ نفرتیں بچوں میں منتقل کرو گی۔ کبھی اپنی اولادوں کے ذہنوں کو، دلوں کو، رشتہ داریوں کے بغض سے نجس نہ کیا کرو۔ یہ دل بیوت اہل بیت، اہل بیت اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں نجاست ہو، وہ پاک و پاکیزہ ہیں، وہ پاک دلوں میں آتے ہیں جن دلوں میں اللہ کے سپاہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ پہلی چیز الحقد، کینہ۔ معصوم کا فرمان ہے بغض ام العیوب ہے، تمام تر بیماریوں کی ماں یہ بغض ہے، نفرت ہے۔ آج شیعہ سنی میں جو بغض پھیلانے والے ہیں نا، یہ شیطان کے سپاہی ہیں نا۔ بندہ 10 بار سوچے میں ایسی مجلس بھی نہ پڑھوں کہ 2 مسلمانوں کے دل میں بغض پیدا ہو، ام العیوب ہے۔ اور خطیب منبر پر آئیں صرف مجمع کی واہ واہ کے لیے ایسے نکتے پڑھیں کہ مجمع واہ واہ کرے اور 2 مسلمانوں کے دلوں میں بغض پیدا ہو جائے۔ بھائی گھنٹے کی مجلس سے آپ مجلس کو کاؤنٹ کرو، 20 منٹ کے نعرے بازیاں، کیا فائدہ اس مجلس کا؟ 50-55 منٹ کی آپ مجلس پڑھو، 20-25 منٹ کے نعرے لگیں، کیا فائدہ؟ اور اس سے بھی آپ بغض پیدا کرو، حقد پیدا کرو، نفرت پیدا کرو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو تامو، تفرقہ نہ پھیلاؤ۔ بغض سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان سے دور ہوتا ہے۔ اسی سوسائٹی میں آپ رہتے ہو، اہل سنت کے ساتھ جاب پہ جاتے ہو، کام پہ جاتے ہو، آج کتنی نفرتیں ہو گئیں کہ ایک مسلمان دوسری مسلمان کی مسجد میں نہیں جا پا رہا۔ بنیاد یہ شیطان کے سپاہی، بعض مفتی، بعض ڈالر خور مفتی، بعض ریال خور مفتی مسلمانوں میں کیا پھیلاتے ہیں؟ بغض، نفرت۔ یہ بھی بغض ہے نا، مجلس میں نہ جانا، سبیل نہ پینا، نیاز نہ کھانا، بغض، اتنی نفرت پھیل، اور جھوٹ۔ فرمائیے شیطان کے سپاہی ہیں۔ پہلی چیز بغض، دوسری چیز الحسد۔ حسد بھی انسان کے، معصوم فرماتے ہیں، زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ جلن، فلاں کی گاڑی کو دیکھ کے بندہ جلے، فلاں کے گھر کو دیکھ کے بندہ جلے۔ معصوم فرماتے ہیں سکون سے رہنا چاہتے ہو، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ ریلیٹڈ ایک حدیث ہے معصوم کی، فرماتے ہیں من نظر الی ما فی ایدی الناس، یہ بھی غم پیدا کرتا ہے انسان کے دل میں، جو لوگوں کو اللہ نے دیا ہے
ان کو زیادہ نہ دیکھا کرو. کہ میں ہمیشہ جملہ کہتا ہوں, کسی امیر کے گھر کو دیکھ کر اپنی غریبانہ جھوپڑی کو نہ گرایا کرو. اتنا بڑا گھر, اتنی گاڑیاں, اتنا بینک بیلنس کا نہیں. لوگوں کے مال میں آنکھ نہ رکھا کرو. ضد نہ کیا کرو, اس نے یہ گاڑی لی میں لوں گا, اس نے یہ گھر لیا. دوڑتے رہو گے, دل میں حسد پیدا ہوگا, حسرت پیدا ہوگی, تیرا سکون تباہ ہو جائے گا. 1 لاکھ بھی سیلری ہو جائے گی نا, اللہ کا شکر ہو, اچھا تو اس کو 2 لاکھ ملی, سکون تباہ. 1 لاکھ کی موبائل لے کر آؤ گے, اس کے ہاتھ میں تو 2 لاکھ کا موبائل ہے, تباہ. یہ عورتوں میں بہت ہوتا ہے. اب شوہر کے پاس جتنا ہے, جتنا دے رہا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا. ایک سونے کی انگوٹھی دی کو, اللہ کا شکر ہے. اب کسی کی شادی میں جائے گی, دیکھے کہ اس نے سونے کا سیٹ پہنا ہوا, اگلی عورت نے, پوری شادی اس کی خناس بن جاتی ہے. گھر آتی ہے, ہوا کیا, کھانا نہیں ملا, کیا ہوا؟ اگلے کے مال پہ نگاہ پڑ گئی, سکون تباہ. جوان یونیورسٹی جا رہا ہے, اگلے کے کپڑوں کو دیکھ کے حسرت کھا رہا ہے, اگلے کی گاڑی کو دیکھ کر حسرت کھا رہا ہے. باپ سے غصہ ہو رہا ہے, میں بائک پہ جاتا ہوں, وہ گاڑی پہ آتے ہیں. بھائی تیری اوقات بائک کی ہے, خوش رہے, پیدل نہیں جا رہا نا, اللہ کا شکر ادا کر. علم حاصل کرنے جا رہے ہو نا, دیکھا دیکھی کے لیے جا رہے ہو. زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. شادی کی ہے, جو اللہ نے بیوی دی اس پہ خوش رہے, دوسروں کی بیویوں کو دیکھ کے بندہ حسرت کھاتا رہے. یہ تباہ ہو جاتا ہے معاشرہ. یہ نگاہ مال میں, نگاہ چہرے پر, نگاہ شہرت پر, نگاہ ہر کسی پہ دوسروں کی حسرت نہ کھایا کرو. جو اللہ معصوم فارمولہ بتاتے ہیں, فرماتے ہیں اگر خدا کے شاکر بننا چاہتے ہو نا, اوپر نہ دیکھا کرو, نیچے دیکھا کرو, ورنہ کبھی اپنی چمڑی بھی تجھے اچھی نہیں لگے گی. کل انگریزوں کو, وہ تو گورے ہیں میں گورا نہیں, وہ لمبا ہے میں لمبا نہیں, فلاں یہ گاڑی ہے یہ گاڑی نہیں. کبھی زندگی میں کیا نہیں ملے گا, سکون نہیں ملے گا. 70% اس وقت معاشرہ بیماری میں مبتلا ہے, 70%. ایک پوری مجلس ہو سکتی ہے سوشل میڈیا پہ. ایک ریسرچ بتا رہا ہوں, UK کی, کینیڈا کی, یورپ کی, کہ اکثر وہاں کی نوجوان نسل ڈپریشن میں چلی گئی. انہوں نے ریسرچ کی ہے, گاڑی ہے, پیسہ ہے, مال ہے, گھر ہے, جاب ہے, یہ ڈپریشن میں کیوں جا رہے ہیں لوگ؟ پتا چلا کہ انسٹاگرام استعمال کرنے سے ڈپریشن میں چلے گئے. بھائی کیوں؟ کیونکہ انسٹاگرام فلٹر لگاتا ہے, ٹیڑھی پھیڑھی شکل کو بھی خوبصورت کر دیتا ہے. مطلب میں اپنی شکل آئینے میں دیکھ رہا ہوں, اچھی نہیں لگ رہی, انسٹاگرام 3 فلٹر لگاتا ہے, خوبصورت آنکھیں, خوبصورت ہونٹ. ہاں, اب بندہ انسٹا پہ خود کو دیکھتا ہے, کہتا میں تو بڑا خوبصورت. یہ اکثر خواتین فوٹو نکالتی نا, 3 فلٹر لگا دیتی. ہاں, جوانوں میں بھی بیماری آ گئی. یہ پہلے عورتوں کا مسئلہ تھا, اب مرد اور عورت کا تو پتہ ہی نہیں لگتا نا. 4 فلٹر لگا کے اب ہم بڑے خوبصورت ہو گئے. کہتے ہیں ڈپریشن کیوں ہو رہا ہے؟ فلٹر لگاتی ہے. صبح آئینے کے سامنے جاتی ہے, کہتی یہ کون ہے؟ اب خود کو فلٹر میں دیکھ رہا ہے نا بندہ. اکثر آئی فون میں کیا ہوتا ہے, فلٹر ہوتا ہے. یا کیا زبردست پکچر آئی ہے, اور فلٹر والی ہے, بندے خدا تو ایسا ہے ہی نہیں. 3 فلٹر لگا کے اپنے فوٹو نکالتا ہے. اب جب ڈیلی خود کو دیکھتا ہے تو اپنی شکل اس کو اچھی نہیں لگتی. عدم رضایتی, سیٹسفائی نہیں ہوتا اپنی شکل سے. پھر جب انسیٹسفائی ہوتا ہے, پھر میک اپ کے پیچھے جاتا ہے. پھر جب انسیٹسفائی ہوتا ہے, پھر شکل کی سرجری شروع ہو جاتی ہے. ہونٹ یہ نہیں, ناک یہ نہیں, ہاں, گال ایسے نہیں ہونے چاہیے. بیوی کی شکل سے راضی نہیں ہوتا, کیونکہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. پوری زندگی عدم اطمینان سے اس کی گزرتی ہے. اب کہتا ہے مجھے سکون نہیں ملا, مولانا کوئی وظیفہ, کوئی دعا نہیں. بندے خدا, جب تو جہالت کے سپاہیوں میں شمار ہو جائے گا, کہاں ملے گا تجھے سکون؟ جب شمر کو نہیں ملا, تجھے کیسے ملے گا؟ اب معصوم فارمولہ بتاتے ہیں, فرماتے ہیں اگر شاکر بننا چاہتے ہو, اوپر نہ دیکھا کرو, نیچے دیکھا کرو. صحت کی قدر کرنی ہے نا, مہینے میں 1 بار ہاسپٹل چلے جاؤ. زندگی کی قدر کرنی ہے نا, ہفتے میں 1 بار قبرستان چلے جاؤ. جو اللہ نے دیا ہے اس کی قدر کرنی ہے, غریبوں کی بستی میں جاؤ. جھوپڑیوں میں کس طرح زندگی گزاریں, شکر خدا ادا کرو گے. آنکھیں دیے, ہاتھ دیے ہیں, زبان دیے, چل رہے ہو, پھر رہے ہو, شکر خدا ادا کرو گے. لیکن ہاتھ کے اوپر ہاتھ تو بہت ہیں, اوپر جاؤ گے نا اور کہاں رکو گے؟ تباہ و برباد ہو جاؤ گے. تو فرمائے کبھی بھی لوگوں کے مال میں آنکھ نہ ڈالا کرو. عقل کے سپاہی کو پکڑو. الحقد, بغض نہ رکھا کرو. الحسد, حسد نہ رکھا کرو. فرمائے سوء الخلق, بد اخلاق بندہ بھی کبھی خوش نہیں رہتا, بے سکون رہتا ہے. خوش اخلاق بنو. میں نے پچھلے سال عشرے میں کہا تھا, امیر المومنین فرماتے میرے شیعوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے چہروں پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے.
ہاں بھائی تو مومن کو کچھ دے نہیں سکتا، مسکراہٹ تو دے سکتا ہے. ہاں ایسا ابوسن قمطریرہ قرآن کہتے ہیں نا، ابوس مرجھائے ہوئے چہرے نہ بنایا کرو، سکون والے چہرے، پھول کی طرح کھلے ہوئے چہرے، پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو ریفلیکشن تمہاری باڈی سے نکلنا چاہیے. فرمایا ہمارے پھر امام نے مثال دی، فرمایا المؤمن کالعسل، مومن کی مثال شہد کی طرح ہوتی ہے، میٹھا ہوتا ہے. اب میں نے سوچا مولا نے یہ کیوں کہا کہ شہد کی طرح؟ کیونکہ شہد ذاتاً خود بھی میٹھا ہے، جو اسے چکھتا ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے. کہ مومن ایسے ہوتا ہے، خود بھی اندر سے میٹھا اور جس بھی محفل میں بیٹھتا ہے مٹھاس پھیلاتا ہے. لیکن فاسق و منافق بدبخت جہالت کے لشکروں پہ چلنے والا، 4 لوگوں کا موڈ اچھا ہوگا، یہ بیٹھے گا سب کا موڈ ہی خراب کر دے گا. یہ علی والا ہوتا ہی نہیں. بچے والدین کے چہروں کو دیکھنے کے مشتاق کہ بابا کب آئے میں اس سے ملوں، اماں کب آئے میں اس سے ملوں. لیکن آج بعض بچے کہتے ہیں مولانا باپ سے ہی خوف آتا ہے ہمیں. مرد کا اخلاق گھر میں اچھا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ مولانا میں بڑا روبسٹ ہوں، بیوی بڑی ڈرتی ہے. بندے خدا تو دے وے تجھ سے کوئی ڈرے؟ محبت